آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 121، 100 اونٹوں کی قربانی۔ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی۔ لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی اور حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر والد نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا دانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات آخر وقت تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیا جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے اس گوشت کو کھایا۔ امام زہری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے۔ اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو تشریف لانے والے نبی کے والد ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئیں۔
آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی، یعنی عام طور پر اس حالت کو غنود کی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمینہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر اس کے بعد آپ انتقال فرما گئے، انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ آگے کیا ہوا؟
یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔